اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلموں کی نگاہ میں، آج کا یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم ہندوؤں کے، سکھوں کے اور انگریزوں کے مختلف مفکرین کی رائے دیکھتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر لوگ وہ ہیں کہ جو غیر مسلم تھے اور غیر مسلم رہے۔ یہ بھی بڑا دلچسپ امر ہے کہ بہت سے مستشرقین جب وہ آقا و مولا مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، شان رحمت للعالمینی دیکھتے ہیں، آقا علیہ السلام کے اخلاق کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ آقا کے قدموں میں آ جاتے ہیں، حضور علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر کیتھ مور جیسے مستشرق، اسی طرح دیگر بہت سے معروف لوگ جو مستشرق تھے، غیر مسلم تھے، انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جب مطالعہ کیا تو اپنا دین دھرم چھوڑ کر آقا علیہ السلام کے قدموں میں آ گئے۔ جیسے رومانیہ کے فارن منسٹر کانسٹن جارجیو نے اپنا مذہب چھوڑ دیا، اسلام کو قبول کر لیا۔ لیکن آج میں زیادہ تر ان شخصیات کی رائے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ماضی قریب میں معروف ہوئے، ان میں ہندو ہیں، سکھ ہیں، دیگر غیر مسلم ہیں۔ وہ غیر مسلم رہے مگر اس کے باوجود بھی ہندو رہ کر بھی سید عالم علیہ السلام کے بارے میں حسن ظن کیسے رکھتا ہے۔ ایک غیر مسلم ہو کے بھی آقا علیہ السلام کی تعریف کیسے کر رہا ہے، اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ بھارت کے بانی، ہندوستان کے بانی مہاتما گاندھی، برصغیر کی مشہور شخصیت، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر، انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اظہار خیال کیا، اور 1932 میں مشہور رسالہ الامان، اس میں ان کا یہ انٹرویو چھپا۔ مہاتما گاندھی کہتے ہیں کہ میں دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کرنے کا عادی ہوں، میں نے اسلام کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق کی پاکیزہ تعلیم دی ہے، جس نے انسان کو سچائی کا راستہ اور برابری، مساوات کی تعلیم دی ہے۔ میں نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ سب لوگوں کے لیے مفید باتیں اور ہدایتیں موجود ہیں۔ 1932 میں الامان رسالہ، اس میں مہاتما گاندھی کا یہ انٹرویو شائع ہوا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید
سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی الہامی کتاب کے حوالے سے وہ کہتے ہیں میں نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا، اس میں مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سب لوگوں کے لیے مفید باتیں اور ہدایتیں درج ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب مغرب قصر جہالت میں پڑا ہوا تھا، مشرق کے آسمان سے ایک درخشاں ستارہ طلوع ہو کر تمام مضطرب دنیا کو راحت اور روشنی بخش رہا تھا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یعنی ایک اور بیان، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی پیشوا تھے، بلکہ ان کی تعلیمات کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں۔ مہاتما گاندھی کہہ رہے ہیں ان کی تعلیمات کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں۔ کسی روحانی پیشوا نے خدا کی بادشاہت کا پیغام ایسا جامع اور معنی پیش نہیں کیا جیسا کہ بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا۔ یہ اعتراف کر رہے ہیں۔ اسی طرح آریہ سماج کے مشہور مبلغ، آریہ سماج کے مشہور رہنما سوامی دیانت سرسوتی، وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس وقت بھارت ورش میں مذہبی کمزوری اپنا پاؤں جما رہی تھی، اس وقت عرب کے ریگستان میں ایک مہاپروش اب یہ مہاپروش یعنی عظیم انسان، مہاپروش کا معنی ہوگا انتہائی عظیم شخصیت، ایک وحدانیت کی تعلیم دے رہا تھا۔ اب ذرا دیکھیں یہ سوامی دیان سرسوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مہاپروش یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم انسان کہتے ہیں، وہ توحید کی تعلیم دے رہے تھے، ایک خدا کی تعلیم دے رہے تھے۔ کتاب کا نام ہے مہرشی سوامی دیانت اور ان کا کام، لالا لاجپت رائے اس کے مصنف ہیں، انہوں نے یہ سوامی دیانت کا یہ بیان نقل کیا ہے، اور خود یہ بہت بڑے سیاسی رہنما ہیں، مذہبی رہنما ہیں لالا لاجپت رائے۔ ان کا اپنا اظہار دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے بڑے بڑے مہاپروشوں میں سے سمجھتا ہوں، یعنی میں نبی محتشم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے بڑے بڑے انسانوں میں سے ایک عظیم انسان سمجھتا ہوں۔ اسی طرح مذہبی رہنما ہیں ہندوؤں کے سوامی بھوامی دیال سنیاسی، بہت مشہور سوامی بھوامی سنیاسی کے نام سے مشہور ہندو مذہبی رہنما، وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں جس وقت تمام ملک عرب میں بدترین جہالت پھیلی ہوئی تھی، اس وقت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تنہا ذات تھی جس نے بے مثال ہمت اور جرت کے ساتھ قوم عرب کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور ہر طرح کی برائیوں اور بت پرستی کو چھڑا کر خدا کے آگے سر کو جھکایا۔ یہ سوامی بھوامی دیال سنیاسی مشہور مذہبی رہنما ہیں ہندوؤں کے، یہ ماضی قریب میں یہ گزرے ہیں، اور رسالہ ایمان یہ چھپا تھا پٹی ضلع لاہور سے،
1935 میں، اس میں یہ ان کا انٹرویو چھپا ہوا ہے۔ اس طرح ایک اور بہت مشہور ہندو رہنما ہو گزرے ہیں، سوامی برج نارائن جی۔ نارائن جی کے نام سے بڑے مشہور ہندو مذہبی رہنما ہیں۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ حقیقت بہرحال حقیقت ہے، حقیقت بہرحال حقیقت ہے، اگر بغض و عناد کی پٹی آنکھوں سے اتار دی جائے تو پیغمبر اسلام کا نورانی چہرہ ان تمام داغ دھبوں سے پاک صاف نظر آئے گا جو بتلائے جاتے ہیں۔ یعنی یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ ہندو مذہب کے رہنما ہو کر، نان مسلم ہو کر، غیر مسلم ہو کر، وہ یہ کہہ رہے ہیں، سوامی نارائن جی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تعصب کی پٹی کو اتار کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دیکھا جائے تو ان کا نورانی چہرہ سامنے آتا ہے، اور وہ جو داغ دھبے ہیں وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دیتے۔ یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ٹھیک طریقے سے پڑھا جائے، ان کا مطالعہ کیا جائے، تو پھر ہندوؤں کے مذہبی رہنما ہو کر، ایک سوامی ہو کر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ نورانی چہرہ نظر آتا ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پر وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خدا نے پیغمبر اسلام کو تمام کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سوامی نارائن جی کا یہ جملہ ہے، اور کہتے ہیں اس کائنات میں عالم انسان، عالم حیوان، عالم نباتات اور عالم جمادات سب شامل ہیں، گویا ان سب کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس طرح ایک بہت معروف انٹلیکچوئل، بہت بڑے مفکر راجہ رادھا پرشاد سنہا، وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہیں، اور یہ 1935 میں ایمان رسالہ جو چھپا، اس میں ان کا یہ انٹرویو چھپا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول و فعل استقامت اور راستی کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی دم بھی اخلاق کے جادہ مستقیم سے منحرف نہ تھا۔ اسی طرح ہز ہائنس مہاراجہ نرسنگ گڈ، یہ سیاستدان، حکمران، وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سراپا عمل اور اثار کا مرقع تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانہ جاہلیت میں دنیا کی اصلاح فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت میں دنیا کی اصلاح کی ہے، اور اسے اپنی انتھک کوششوں سے جگمگایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہد مسلسل کو دیکھ کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انتھک کوششوں سے اسے جگمگایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کا نام ساری دنیا میں روشن ہے۔ یہ مہاراجہ نرسنگ، یہ ان کی رائے ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ اسی طرح الہ آباد یونیورسٹی کے ایک پروفیسر، مفکر اور تھنکر ہیں، پروفیسر رگھوپتی سہائے فراق، بڑے معروف مفکر، ادیب، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام کی بعثت کو ان کی شخصیت اور ان کے کارہائے نمایاں
کو تاریخ کا ایک معجزہ سمجھتا ہوں۔ ذرا دیکھیں اعتراف کس طرح سے کر رہے ہیں، کیونکہ 23 سالہ زندگی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور پھر اتنی بڑی کامیابی۔ اسی طرح مشہور مذہبی مفکر ہندوؤں کے پنڈت ہردے پرساد، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں، اگر مجھ سے دریافت کرے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں، تو میں اس کے جواب میں برملا کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانے کے سب سے بڑے بزرگ اور پیغمبر، بزرگ اور پیغمبر، توحید کے علم بردار، حقانیت کے طرف دار، سچائی کے دل دادا اور ایشور کے پرستار تھے۔ یہ پنڈت ہردے پرساد کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاح قابل داد تھی اور تا قیامت یاد رکھی جائے گی، تا قیامت یاد رکھی جائے گی۔ اسے اس وقت کے رسالہ پیشوا میں چھاپا گیا، ان کا جو انٹرویو تھا، اور یہ معروف ہندو مذہبی مفکر ہیں اور پنڈت ہیں ہردے پرساد۔ ایک اور سماجی رہنما، مشہور سماجی رہنما وہ گزرے ہیں، ڈاکٹر جے کا رام برہما، بڑے مشہور۔ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور یہ بھی اسی رسالہ پیشوا کے اندر ان کا انٹرویو چھپا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق عالیہ کی تلقین ہی نہیں کی، بلکہ ان اصولوں پر عمل بھی فرمایا ہے، اور ان کی زندگی اثار اور قربانی کی زندگی تھی۔ ہیں غیر مسلم، ہندو ہیں، مگر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کتنا مؤدبانہ انداز اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا اعتراف، انقلاب عالم کا اعتراف کر رہے ہیں۔ ایک اور بدھ مذہب کے مشہور مفکر مالک توانگ صاحب، مالک توانگ صاحب وہ گزرے ہیں، اور ان کا تعلق بدھ مذہب کے ساتھ ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور بنی نو انسان پر خدا کی ایک رحمت تھا، اور گویا یہ انڈائریکٹلی اعتراف ہے قرآن مجید کی اس آیت کا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ بدھ مذہب کے مفکر اور مذہبی رہنما مالک توانگ صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور بنی نو انسان پر خدا کی ایک رحمت تھا، لوگ کتنا ہی انکار کریں مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم کوششوں سے چشم پوشی کر نہیں سکتے۔ اعتراف کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بدھی یعنی بدھ مذہب کے ماننے والے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے معجزات اسلام، اس کے پیج 66 پر یہ ان کا یہ بیان یہ چھپا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک مشہور جرنلسٹ ہیں لاہور سے، ان کا تعلق تھا لالا نانک چند ناز، لالا نانک چند ناز، اور ان کا بھی بیان پیشوا میں یہ چھپا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی عظیم ترین انسانی ہستیوں میں سے ان کا درجہ کسی سے کم نہیں۔ ان سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اور سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک، اب ذرا ان کی طرف آتے ہیں، وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سردار کرشن سنگھ لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی شخصیت عظیم شخصیت تھی۔ چنانچہ ہمارے آقا اور سردار گرو نانک صاحب، جن کی مذہبی رواداری اور بے لاگ انصاف پسندانہ تعلیم کو ایک دنیا نے مانا ہے، انہوں نے یعنی بابا گرو نانک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جاننے کے بعد ان کی تعریف میں جو لکھا ہے وہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت محمد صاحب کی شخصیت دنیا کے تمام انسان انصاف پسند اور غیر متعصب مذاہب میں بھی پسندیدہ اور مقبول رہی ہے۔ اور اس کے بعد وہ ان کا شعر لکھتے ہیں، یہ بابا گرو نانک کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں ڈھا نور محمد ڈٹا نور رسول، نانک قدرت دیکھ خودی گئی سب بھول۔ اور یہ غازیان ہند کتاب ہے، اس کا 117 پیج ہے، اس پر اس کا شعر بھی لکھا ہوا ہے، ڈاڈا نور محمدی ڈاڈا نبی رسول، نانک قدرت دیکھ خودی گئی سب بھول۔ اور بابا گرو نانک نے اپنے اشعار میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اعتراف اس طرح سے کیا ہے کہ انہوں نے ایک میتھڈ وہاں لکھا ہے، کہ کسی بھی چیز کے اعداد آپ نکال لیں علم الاعداد کی روشنی میں، اور پھر اس میں اتنے جمع کریں، اتنے تقسیم کریں اور ایسے کریں، ایک پورا میتھڈ لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میتھڈ کے بعد کوئی بھی چیز ہے کائنات کی، جب اس کے اینڈ پر آپ پہنچیں گے تو 92 بچتا ہے، اور 92 علم الاعداد کی روشنی میں لفظ محمد کے اعداد 92، گویا ادھر اشارہ کرتے ہیں کہ جو حدیث قدسی ہے، لولاک لما قد خلقت الافلاک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو پیدا نہ کرتے تو اس کائنات کو نہ بناتے۔ یہ ابھی دیکھیں، یہ بانی مذہب ہیں، سکھوں کے بانی ہیں یہ گرو نانک، اور یہ اعتراف کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں آن حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی بے نظیر مثال رکھتی ہے، یعنی ان جیسی کوئی اور نظیر ہی نہیں ہے، یہ ان کا اعتراف ہے۔ اور یہ رسالہ تھا مدینہ جو اس دور میں چھپتا تھا 1932 میں، اس میں یہ پھر ان کا بیان۔ اسی طرح سے سردار رام سنگھ امرتسری سکھوں کے سماجی مذہبی معروف رہنما، وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام پیغمبروں اور مذہبی شخصیتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ کامیاب رہے ہیں۔ یہ رام سنگھ ہیں، اور مذہب ان کا سکھ مت، سکھوں کے۔ اسی طرح ایک مشہور انگریز رائٹر ہیں ڈاکٹر ڈی رائٹ، اور یہ انہوں نے اسلامک ریویو اینڈ مسلم آف انڈیا فروری میں یہ 1920 میں یہ چھپی، اور اس میں جو ہے نا ان کا یہ قول موجود ہے۔ ڈاکٹر ڈی رائٹ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات اور قوم کے لیے نہیں بلکہ دنیا ارضی کے لیے ابر رحمت تھے، دنیا ارضی کے لیے ابر رحمت تھے۔ وہی نقطہ قرآن نے جو کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور کہتے ہیں کہ تاریخ میں کسی ایسے شخص کی مثال موجود نہیں جس نے احکام خدا بندی کو اس مستحسن طریقے سے انجام دیا ہو۔ یہ ڈاکٹر ڈی رائٹ میرے آقا و مولا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مشہور انگریز مفکر ہو گزرے ہیں ایڈورڈ موئٹے کے نام سے، ان کا قول دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوسائٹی کے تزکیہ اور اعمال کی تطہیر کے لیے جو اسوہ حسنہ پیش کیا ہے وہ آپ کو انسانیت کا محسن اول قرار دیتا ہے۔ یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے، انسانیت کا
محسن اول قرار دیتا ہے، اور یہ غیر مسلم رہے، یہ بعد میں بھی غیر مسلم رہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کی ذاتی رائے دیکھیں کس طرح کی۔ اور ایک اور مشہور مفکر ہیں انگریزوں کے، مارگولیت، وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دردمندی کا دائرہ انسان ہی تک محدود نہ تھا، بلکہ جانوروں پر بھی ظلم و ستم توڑنے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت برا جانا اور منع فرمایا۔ ٹولسٹائی، مشہور مفکر ٹولسٹائی، وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متواضع، خلیق، روشن فکر اور صاحب بصیرت تھے، لوگوں سے عمدہ معاملہ رکھتے تھے، اور آپ مدت العمر پاکیزہ خصائل رہے۔ میں تو اس مدت العمر کو اس طرح سے لوں گا کہ ساری زندگی پاکیزہ خصائل رہے۔ یہ ٹولسٹائی ہے، اور ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اظہار خیال کر رہا ہے۔ سر ولیم میور، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگینسٹ کتاب لکھی ہے، لائف آف محمد، ریٹن بائی سر ولیم میور۔ ہی واز گورنر آف یو پی، اتر پردیش، اور بہت بڑے تھنکر ہیں انگریزوں کے، بہت بڑے مفکر ہیں، اور اس کتاب کا لائف آف محمد کا جواب پھر سر سید نے دیا تھا خطبات احمدیہ کی شکل میں۔ لیکن باوجود اس کے کہ مخالف ہیں، باوجود اس کے دشمن ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اعتراف کرنے پر مجبور ہیں، اور وہ کیا لکھتے ہیں کہ اہل تصنیف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کے چال چلن کی عصمت اور ان کے اطوار کی پاکیزگی پر جو اہل مکہ میں کمیاب تھی متفق ہیں۔ اگرچہ اس نے رسول اللہ کی پرسنل لائف کے خلاف بہت کچھ لکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرسنل لائف کے حوالے سے، شادیوں کے حوالے سے، اس پر اس کے بہت سارے اعتراضات ہیں، اور اہل علم نے ان اعتراضات کا جواب بھی دیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہتا ہے، مان رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے، ولیم میور تسلیم کر رہا ہے کہ اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پر متفق تھے۔ اور یہ اہل مکہ اس وقت کون تھے؟ وہ بیشتر تو مشرک تھے۔ مسٹر سیل وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تحقیقات میں کوئی ثبوت ایسا نہیں پایا جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی رسالت میں شبہ ہو سکے، یا ان کی مقدس ذات پر مکر و فریب کا الزام لگایا جا سکے۔ یہ غیر مسلم ہیں اور انگریز ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ اس طرح اظہار خیال کر رہے ہیں۔ مسٹر شناتا رام، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ان کی کتاب ہے محمد کا جیون، تو اس میں ان کا یہ قول لکھا ہوا ہے، اس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ مشاہیر کے سوانح حیات پڑھنے میں صرف کیا۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے انسان ہیں کہ ان کے مقابلے کا انسان روئے زمین کی تاریخ پر نظر نہیں آتا، روئے زمین کی تاریخ پر نظر نہیں آتا، اور کہتا کہ مشاہیر عالم اور ان کی سوانح حیات پر میری گہری نظر ہے۔ اسی طرح مسٹر جان آرکس، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی کسی رذیل حرکت کے مرتکب ہوئے ہوں، البتہ نہایت اعلیٰ صفات کے مالک تھے، نہایت اعلیٰ صفات کے مالک تھے۔ اسی طرح واشنگٹن روم، وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام بڑی ہی دل آویز شخصیت کے مالک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبسم میں
آقا کی مسکراہٹ میں ایک ایسی حلاوت اور لطافت تھی جو دل کو موہ لیتی تھی۔ واہ! آپ تمام عربوں سے زیادہ خوش شکل اور خوبصورت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں ہمیشہ سچے اور انصاف پسند تھے۔ کتاب کا نام ہے محمد اور آپ کے جانشین، اور یہ اس کا مصنف ہے واشنگٹن اروم، اس نے وہ لکھی ہے۔ ڈاکٹر شیلے نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ لکھا اس میں سے ایک لائن آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ اور موجودہ لوگوں میں سب سے اکمل اور افضل تھے، اور آئندہ ان کا مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شیلے کہہ رہا ہے۔ شیلے بہت معروف مفکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اور آئندہ ان کی مثال پیدا ہونا محال اور قطعاً غیر ممکن ہے۔ اسی طرح جارج برنارڈ شاہ مشہور انگریز مفکر ہیں، مصنف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری بڑی تمنا ہے اور میں اسے واجب سمجھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی نجات دہندہ حیثیت سے دیکھوں۔ آقا علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کا نجات دہندہ دیکھوں، اور میرا تو یہ اعتقاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اگر آج کے عالم جدید کی عنان حکومت دے دی جائے تو دنیا اپنی مشکلات کے حل تلاش کرنے میں کامیاب اور بامراد ہو جائے۔ یہ جارج برنارڈ شاہ کہہ رہا ہے، اور اس کے اندر امن اور سلامتی کی لہر دوڑ جائے۔ کاش دنیا اس جیسے مسلح کی ضرورت کو محسوس کرتی۔ کن کا کہہ رہا ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جارج برنارڈ شاہ ہے غیر مسلم۔ تو یہ نقوش رسالہ جو چھپتا تھا اس کے رسول نمبر اور جلد 4 میں بھی یہ حوالہ جات موجود ہیں، جہاں پروفیسر عبدالصمد صارم نے، خواجہ ظفر نظامی نے اور دیگر مفکرین نے ان کو نوٹ کیا ہے۔ اور ایک کتاب چھپی تھی انڈیا سے، مفتی سلمان منصور پوری الہ آباد سے ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اعتراف غیر مسلموں کی نظر، اس میں بھی یہ حوالہ جات موجود ہے۔ بہرکیف بنیادی نقطہ یہ ہے جو میں نے آج آپ سے شیئر کیا ہے کہ بعض لوگ تو وہ ہیں جو آقا علیہ السلام کی پرسنالٹی سے انسپائر ہو کر وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے غیر مسلم بھی ہیں، مفکر ہیں، مدبر ہیں، یونیورسٹیوں کے پروفیسر ہیں، وہ غیر مسلم تھے، غیر مسلم رہے، مگر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی کا جب مطالعہ کیا، آقا علیہ السلام کی ذات کو جب انہوں نے سٹڈی کیا تو آقا علیہ السلام کی تعریف کیے بنا رہ نہ سکے اور آقا علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سیرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔